اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب العالمین، اے پیارے اللہ، معشوق اللہ، اے محبوب اللہ، اے رحمان اللہ، اے رحیم اللہ، اے وہ پیاری ذات جس نے اپنے پیارے ہونے کا ثبوت ہر مخلوق کو دیا. اے وہ پیاری ذات جس نے اپنا پیارا دین دے کر اپنے پیار کا ثبوت بھی دے دیا. اے وہ پیاری ذات جس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا اور اپنے پیار ہونے کا ثبوت دیا. اللہ، اے وہ پیاری ذات جس نے فرشتوں کو کرامن کاتبین کو ہماری خدمت پر کھڑا کیا. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اپنے پیارے ہونے کا اپنے پل پل ثبوت دیا ہے میرے مالک. اے وہ پیاری ذات جس نے مخلوق کو ہم پر مسخر کیا. اے پیارے رب، اے پیارے رب جس نے اپنے نافرمانیوں کے باوجود بھی ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسائی. اپنے گنہگار اللہ بندوں کی توبہ کا انتظار کیا. اپنے فرما برداروں پر اکرام اور انعام کیا اور اپنے پیارے ہونے کا اپنے ثبوت دیا. اللہ، اے وہ پیاری ذات جس نے شریعت ہمیں عطا فرمائی، جس نے بندوں سے پیار کرنا سکھایا. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہم نے آپ کے بندوں سے محبت کرنا سیکھا. اے اللہ، اپنے ظالمین کو معاف کرنا سکھایا. اے اللہ، ٹھوکر مارنے والے کے لیے آنسو بہانا سکھایا. اے پیارے اللہ، آپ نے اپنا نام ہمیں رحمان اور رحیم بتلایا اور اپنے پیارے ہونے کا ہمیں ثبوت دیا. اے اللہ، ہمارے جانوں سے زیادہ آپ کی رحمانیت، آپ کی رحیمیت ہمیں عزیز ہے. آپ امت پر اپنی رحمانیت کو بکھیر دیجئے نا اللہ. اے اللہ، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کی رحمانیت ہمیں عزیز ہے. آپ کی رحمانیت کو امت پر بکھیر دیجیے اللہ. اے اللہ، ہمیں اپنے اپنوں سے زیادہ آپ کی رحمانیت عزیز ہے میرے مالک. ہمیں اپنے مالوں سے زیادہ آپ کی رحمانیت عزیز ہے اللہ. یا اللہ، آپ اپنی رحمانیت کو امت پر بکھیر دیجئے. یا اللہ، ہمیں اپنے خون کے قطرات سے زیادہ، اپنی ہڈیوں سے زیادہ، اپنے جوڑوں سے زیادہ، ہمیں اپنی کھالوں سے زیادہ، اپنے جسم کے گوشت سے زیادہ آپ کی رحمانیت عزیز ہے اللہ. ہمارے دل سے زیادہ آپ کی رحمانیت عزیز ہے میرے مالک. آپ اپنی رحمانیت زمین پر امت کے واسطے بکھیر دیجئے نا اللہ. آپ نے اپنی رحمانیت آسمانوں پر سجانے کے لیے تو نہیں بنائی نا اللہ. یا اللہ، آپ نے اپنی رحمانیت کے نور کو ہر زمانے میں بکھیرا ہے. جب جب زمین پہ ظلم و ستم عام ہوا، آپ کی رحمت یا اللہ آسمانوں سے انبیاء کی شکل میں اتری. یا اللہ، قرن اول میں جب ظلم و ستم عام ہوا تو آپ کی رحمانیت یا اللہ فارا کی چوٹیوں پر آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اتار دی گئی. یا اللہ، آپ نے اپنی رحمانیت کے نور کو صحابہ کی شکل میں انسانیت میں بکھیر دیا.
آپ کی رحمت پھر تابعین کی شکل میں برسی، آپ کی رحمانیت یا اللہ پھر تبا تابعین کی شکل میں برسی یا اللہ۔ جیسے جیسے دور گزرتا گیا یہ چھینٹے کیوں کم ہو گئے مولا؟ آپ کی رحمت ہر زمانے میں زمین کے ہر خطے پر، ہر قسم کے انسانوں پر، ہر مخلوق پر برستی رہی اور آج تک برستی رہی ہے اور برستی رہے گی، لیکن کبھی آپ کی رحمت تھکی نہیں مولا، کبھی آپ کی رحمت کم نہیں ہوئی مولا، کبھی آپ کی رحمت کمزور نہیں پڑی مولا، کبھی آپ کی رحمت نے منہ نہیں پھیرا مولا۔ یا اللہ آج پھر اپنی رحمت کی بارش برسا دیجیے یا اللہ۔ ہماری خطاؤں کی کثرت کی وجہ سے آج آپ کی رحمت کے قطرے قلیل ہو گئے یا اللہ۔ امت کو ایسی رحمت عطا فرما دیجیے جس رحمت کی آج امت کو ضرورت ہے یا اللہ۔ آج امت بکھر گئی یا اللہ، آج امت کا غم کھانے والا کوئی نہیں رہا۔ میرے نبی کے آنسوؤں کا کیا ہوا؟ وہ احد میں جو دندان مبارک میرے نبی کے ٹوٹے تھے، شہید ہوئے تھے، اس کا کیا ہوا یا اللہ؟ صحابہ نے آپ کی محبت میں جو خون کے قطرات ٹپکائے تھے اس کا کیا ہوا یا اللہ؟ طائف میں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے خون سے لہو لہان کیا اور جوتیاں رنگین ہوئی تھی، اس کا کیا ہوا یا اللہ؟ میرے نبی کی آغوش میں ان کی اولاد، ان کے صحابہ نے جان دے دی اور انہی کے ہاتھوں سے دفن ہوئے نا۔ نہ جانے ایسے کتنے غم وہ سہتے گئے اللہ۔ یا اللہ آپ کو اپنے نبی سے اور پھر اپنے حبیب کے دل کے جلے زخموں کا واسطہ ہے میرے مالک یا اللہ۔ یا اللہ اس نبی کا واسطہ، یا اللہ ہم اس نبی کا واسطہ دیتے ہیں جس سے آپ نے بے پناہ محبت کی، اس نبی کا واسطہ جس سے آپ کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی، ہمیشہ بڑھتی چلی گئی، ہمیشہ بڑھتی چلی گئی اللہ، یہاں تک کہ آپ کا حبیب نے آپ کی رفاقت پائی یا اللہ۔ کرنے آخر آ گیا ہے مالک، کرنے اول میں آپ کو آپ کے حبیب سے جو محبت تھی، کرنے آخر میں وہ مزید بڑھ گئی مولا۔ کوئی زمانہ اور کوئی کرن اور کوئی لمحہ آپ کی محبت آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کم نہیں ہوئی، بڑھتی ہی چلی گئی مولا یا اللہ۔ ہم کرنے آخر والے ہیں اور وہ کرنے اول کا دور تھا، ہمارے نبی کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں میرے مالک، جس کی جدائی کا غم ہمیں رلاتا ہے، جس کی یادیں ہمیں ستاتی ہے، جس کے لیے ہماری آنکھیں انتظار کرتی ہے، ہماری روح جس کے لیے بے قرار رہتی ہے یا اللہ۔ آپ کو اپنے حبیب کا واسطہ ہے یا اللہ، وہ نور بکھیر دیجئے، اپنی رحمانیت کا نور بکھیر دیجئے، زمین والوں کے حال پر رحم کھا لیجئے مولا، ترس کھا لیجئے یا اللہ۔ یہ آپ کو نہیں جانتے اللہ، اگر یہ آپ کو جان لیتے نا تو یوں نہ کرتے مولا، اگر آپ کو پہچانتے اور آپ کو جانتے تو باطل کے سامنے قدم جما دیتے یا اللہ۔ یا اللہ حق والوں کا ایک قلب ہو جاتا ہے اللہ اگر آپ کو جانتے تو یا اللہ۔ آپ اپنی رحمانیت کے نور کو بکھیر دیجئے، وہ رحمانیت کا نور جو کبھی نہیں تھکا، وہ رحمانیت کا نور جو کبھی کمزور نہیں ہوا میرے مالک، جس کی طاقت کبھی ماند نہیں پڑی یا اللہ۔ یا اللہ جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا یا اللہ، وہ رحمانیت کا نور بکھیر دیجئے یا اللہ۔ آج امت کو ضرورت ہے ایسے نور رحمت کی جس سے ان کی دنیا اور آخرت روشن ہو جائے یا اللہ۔ ایسے پیارے یا اللہ، ایسے پیاروں کی امت کو ضرورت ہے میرے مالک، جو آپ کے بندوں کو آپ تک پہنچا دے، آپ سے ملا دے یا اللہ۔ ایسے پیاروں کی ضرورت ہے اللہ، جو سب کو آپ کا پیارا بنا دے یا اللہ۔ یا اللہ وہ نور رحمت ہمیں عطا فرما دیجئے نا مالک یا اللہ، وہ نور امت کو عطا فرما دیجئے۔ حق کی محنت کرنے والوں میں جو آپ کے نزدیک مخلصین ہیں یا اللہ، محبوبین ہیں یا اللہ، انہیں اس نور کا وافر حصہ عطا فرمائیے مولا یا اللہ۔ حق کو عالم میں عام فرما دیجئے، حق کو تمام عالم پر غلبہ عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ کوئی آپ کو جانے بغیر نہ جائے مولا،
کوئی آپ کو جانے بغیر نہ مر جائے مولا۔ لوگ روزانہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہیں، یا اللہ چوپائے بھی مرتے ہیں، پرندے بھی مرتے پڑے نظر آتے ہیں مولا۔ فرق کیا ہوا یا اللہ؟ اشرف المخلوقات انسان بھی ایسے ہی مر جائے، کیا وہ اتنا بے قیمت ہو گیا اللہ کہ جہنم کا مستحق ہو جائے، ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے؟ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اے رب ذوالجلال، کوئی آپ کو جانے بغیر نہ مر جائے میرے مالک۔ یا اللہ آپ کو پہچانے بغیر کوئی نہ مر جائے اللہ۔ یا اللہ آپ کی ذات کی پہچان آپ کے بندوں کے دلوں پر القاء فرما دیجئے میرے مالک۔ اس وقت راہبر حق چنندہ رہ گئے میرے مالک، مولا ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کی سانسوں میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ ان کی محنت میں برکت عطا فرمائیے، ان کے جد و جہد کو پورے عالم میں پھیلا دیجئے یا اللہ۔ یا اللہ حق والوں کی مختصر سی جماعت آپ کی جانب امید بھری نظریں جمائے ہوئے امت کے حالات حاضرہ پر غموں سے چور ہو کر تڑپتے دل کے ساتھ، بے قرار آہوں اور سسکیوں کے ساتھ آپ کی رحمت کو صدا لگا رہے ہیں کہ آسمانوں سے رحمت کے بادل ضرور زمین پر چھائیں گے، سایہ کریں گے، ضرور رحمت کی بارش برسے گی۔ یا اللہ سب کے قلوب کو آپ کی جانب متوجہ فرما دیجئے، یا اللہ نظر رحمت فرما دیجئے نا، نظر کرم فرما دیجئے نا مولا۔ ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم آپ سے کیسے کہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے، ہم سے محبت کیجئے مولا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ آقا ہیں اور ہم ادنا غلام اور باندی ہیں۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہم سے محبت کرے یا نہ کرے، آپ کی مرضی ہے آپ ہم سے راضی ہوں یا نہ ہوں، لیکن مولا در حقیقت تو بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو آپ کی شدید محبت ہے نا، آپ کی ذات کی قسم پل پل آپ کی رضا ڈھونڈتی ہے مولا، پل پل آپ کی خوشنودی کی منتظر ہے، آپ کی محبت بھری نظروں کو تلاش کرتی ہے۔ نہیں معلوم ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ہمارا ظاہر اور باطن کامل آپ کے لیے منتظر ہے مولا۔ ہم نہیں جانتے ہمارے خون کی قطرات کس چیز کا انتظار کرتے ہیں اللہ، یقیناً ہمارے خون کی قطرات بھی آپ کی ذات کا انتظار کرتے ہیں مولا۔ آپ کو راضی کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ۔ ہم آپ کو کوئی حکم نہیں دے رہے مولا، ہم تو آپ کے غلام ہیں مولا، باندیاں ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے اپنی خالی جھولی پھیلا دی ہے، آپ کی جانب سے جو بھی اس جھولی میں ڈال دیا جائے ہم اسے بخوشی بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ سمیٹ لیں گے اللہ۔ ہم تو صرف جھولی پھیلانا جانتے ہیں، آقا خود جانتا ہے میرا غلام کیا چاہتا ہے، اور آپ سے بہتر اپنے بندوں کو جاننے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہماری جھولیوں کو آپ کے قدموں میں پھیلا دیجئے، آپ اپنے آغوش میں ہمیں لے لیجئے یا اللہ۔ ہم صرف آپ کی محبت چاہتے ہیں مولا، ساری چیزیں تو آپ نے بغیر طلب کے دے دی، بغیر چاہت کے دے دی مولا۔ ہم آپ کے اللہ مولا، ہم آپ کے چہرے سے اپنی جانب سے خوشی دیکھنا چاہتے ہیں مولا، اپنے اعمال سے آپ کو راضی ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے افعال سے آپ کی خوشنودی چاہتے ہیں میرے مالک۔ مولا ہم صرف اور صرف آپ کی محبت، آپ کی ذات چاہتے ہیں مولا، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ، یہ آپ کے ادنا غلاموں کی پھیلائی ہوئی جھولی ہے مولا۔ آپ بخوبی سے واقف ہیں، آپ کے بندے آپ سے کیا چاہتے ہیں یا اللہ۔ جتنی جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں مولا یہاں پر، جتنے لوگ یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، غم دل لیے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں، ایک سچے غلام اور سچی باندھی یا اللہ، یا اللہ ایک سچے غلام اور سچی باندھی کو آقا کے سوا اور کیا چیز مطلوب نہیں ہو سکتی مولا۔ یا اللہ وہ کوئی چیز کی طلب نہیں کرتے مولا، اپنے آقا کے سوا، اس کے سوا یا اللہ کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی کہ اس کا آقا اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، یا وہ ہمیشہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضر اور موجود رہے۔ وہ اپنے آقا کی چاہت کو پورا کرنے میں اپنی زندگی لٹاتے ہیں یا اللہ۔ ہم تو آپ سے صرف یہی چاہتے ہیں، ہم صرف آپ کی چاہت پورا کرنے کے لیے جی رہے ہیں مولا۔
ورنہ ہماری بندگی کس کے لیے مولا؟ ہماری زندگی، ہماری سانسیں آپ کے لیے تو ہے، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے۔ یا اللہ آپ نے اپنی ذات کے لیے یہ زندگی دی تھی، آپ نے اپنی ذات کے لیے یہ جوانی دی تھی، آپ نے اپنی ذات کے لیے یہ سانسیں دی تھی، یہ تو یا اللہ، یا اللہ یہ تو خائن نکلے، یا اللہ ہم تو بے وفا نکلے، یا اللہ ہم تو دغا باز نکلے، یا اللہ ہم تو دھوکے باز نکلے، یا اللہ اپنی سچی غلامی پر ڈال دیجیے ہمیں، یا اللہ آپ کی جو چاہتے ہیں نا ہم سے پوری کروا لیجیے مولا۔ ہم آپ کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے جھولی پھیلائے کھڑے مولا۔ ہمارے لاکھ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ خود نہ چاہے مولا۔ چاہے زندگی کا ایک عرصہ گزر گیا مولا چاہتے چاہتے، یا اللہ اب آپ چاہ لیجئے مولا، ہماری سانسوں سے آپ کی چاہت پوری کروا لیجئے، ہماری جوانیوں سے اپنی اوقات، یا اللہ ہمارے اوقات سے آپ کی چاہت پوری کروا لیجئے، یا اللہ ہمارے چاہنے سے زیادہ آپ نے ہمیں عطا کیا، یا اللہ آپ نے آقائی کا پورا حق ادا کیا، آپ نے ربانیت کا پورا حق ادا کیا، یا اللہ آپ نے مالک ہونے کا پورا حق ادا کیا، یا اللہ ہم تو حق کی جانب قدم بڑھا بھی نہ سکے، یا اللہ کب حق ادا ہو پائے گا؟ یا اللہ کب حق ادا ہو پائے گا؟ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سانسیں رخصت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ زندگی ختم ہو جائے، یا اللہ پھر کس طرح آپ کا سامنا کر پائیں گے؟ آپ کے سامنے بڑی محبت کے دعوے دار تھے، ہم تو صرف بولا کرتے تھے، آپ کی شان میں بڑی محبت کے تذکرے کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر آپ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ اپنی چھوٹی سی زندگی میں ایک چاہت بھی اپنے رب کی تم نے پوری نہ کر سکے، پھر ہم آپ کے سامنے کس طرح کھڑے رہ پائیں گے مولا، اور کیسے جواب دے پائیں گے؟ اور پھر دوبارہ توبہ، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ملے گی نا جس میں ہم نے دوبارہ کچھ کر کے اپنے رب کو دکھا سکے، یا اللہ آپ کی چاہت کو پورا کر سکے۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، یا اللہ آپ جس سے اپنی چاہت پوری کرواتے ہیں نا وہ بندے کیسے ہوتے ہیں اللہ؟ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے، یا اللہ اوقات کی قدردانی عطا فرمائیے، یا اللہ صداقت اور حق کو ہمارے سینے اور ہمارے رگوں میں بسا دیجئے، یا اللہ آپ کے بچھڑوں کو ایک پل میں آپ سے ملانے والا ہمیں بنا دیجئے، یا اللہ آج ہم اس امت کے پاس وقت نہیں ہے اللہ، یا اللہ آج اس امت کے پاس وقت نہیں ہے، یا اللہ ہمیں وہ قوت ایمانی عطا فرما دیجئے جو صحابہ کو آپ نے عطا کیا تھا، یا اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بن کر ہمیں جینا نصیب فرمائیے، جیسا آپ چاہتے ہیں اللہ، اے اللہ ویسا بن کر ہمیں جینا، آپ کا بن کر مرنا نصیب فرمائیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ یہ مجمع میں جو آپ کے سامنے بیٹھے یا اللہ ہر ایک کے قلوب میں جو دعائیں ہیں عافیت کے ساتھ قبول فرما لیجئے، اور ہر ایک کے دنیا اور آخرت کے مسئلے کو عافیت کے ساتھ حل فرما دیجئے مولی، یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہے اور مانگنے سے رہ گئی مولا ان تمام دعاؤں کو عافیت کے ساتھ امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء کرام نے، صحابہ اعظام نے اور تمام آپ کے نیک بندوں نے جو آپ سے انفرادی اجتماعی دعائیں مانگی ہیں اللہ ان کو عافیت کے ساتھ اس امت کے زندوں اور مرحومین حاضرین اور غائبین کے حق میں قبول فرما لیجیے اللہ، اور جن شروحات سے پناہ چاہیے نا اللہ ان تمام شروحات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔